جب بھی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا اور ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، جو انسانوں پہ ظلم کرتا اور ان کا حق کھاتا تھا اور ان سے سخت کام لیتا اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا، پر اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا ہو کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی حکم کو نہیں مانتا۔ اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک پہنچا کہ آج موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ ہے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل کر جانے لگے۔ اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو فرعون نے کہا، میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنی جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ اور پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچی اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے کہ ہے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی ہی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہنے لگے، ہے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہو کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا میں 12 جگہوں میں عصا مار دی اور وہ 12 جگہوں میں راستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو پانی پھر سے مل گیا تو فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مر گیا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ ہے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کے دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔
بے شک جس انسان نے تکبر کیا اور انسانوں پہ ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا